قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، رمضان المبارک سے پہلے ہمارا عنوان چل رہا تھا علامات قیامت، اور اس کے متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں 15 مجلسیں ہو چکی ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو رمضان المبارک کے بعد اس عنوان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، اللہ اس زندگی کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اعمال صالحہ کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو حسب وعدہ آج کی اس مجلس سے اس عنوان کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو علامات قریبہ ہے قیامت کی، ان میں سب سے پہلے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، یعنی دجال نکلے گا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ 40 سال اس دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے، کیونکہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی دونوں دنیا کا سفر کریں گے، کیونکہ فتنہ دجال کی وجہ سے ایمان والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کی ملاقات کے لیے تشریف لے جائیں گے اور ان کو خوشخبری سنائیں گے کہ تمہیں فتنہ دجال کی وجہ سے جو تکلیفیں پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر تمہیں اعلیٰ مقام اس کے بدلے میں نصیب فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خوشخبری سنا رہے ہوں گے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا، اے عیسیٰ، آپ ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیے، کیونکہ اب میں ایسی قوم کو اس زمین پر پھیلانے والا ہوں کہ جس سے مقابلہ کی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، اور دنیا کے کونے کونے پر پھیلے ہوئے ایمان والے اپنے اپنی جگہوں پر، یعنی جو قریب میں پہاڑ ہوں گے ان پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے۔ اب یہ یاجوج اور ماجوج یہ علامات قریبہ میں سے چوتھی علامت ہے۔ کون سی علامت ہے بھائی؟ چوتھی علامت ہے۔ تو خیر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے، وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر فساد برپا کر دیں گے۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا، حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو کھولیں گے
تو وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے، یعنی اس قدر اس تعداد کے اندر اس زمین کے اندر پھیل جائیں گے۔ اب درمیان میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ یاجوج اور ماجوج یہ کوئی الگ قسم کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ انسان ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب اس زمین پر طوفان نوح آیا، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر ایک قول کے مطابق 80 اور دوسرے قول کے مطابق 82 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی سارے کے سارے پوری دنیا کے انسان کیا ہو گئے بھائی؟ غرق ہو گئے تھے۔ اس صرف 80 یا 82 افراد اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب طوفان نوح کے موقع پر۔ اب دیکھیے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا اور طوفان تک انسانوں کا ایک طبقہ ختم ہو گیا۔ آپ کی کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے وہی لوگ اس دنیا کے اندر کیا رہے بھائی؟ باقی رہے۔ اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 80 یا 82۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان 80 اور 82 میں سے بھی کسی کی نسل نہیں چلی۔ اگر چلی ہے اس دنیا کے اندر کسی کی نسل تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل چلی۔ تو آپ کی کشتی کے اندر آپ کے صاحبزادے بھی موجود تھے۔ آپ کے صاحبزادے کل کتنے ہیں بھائی؟ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ ایک کا نام سام، دوسرے کا نام حام، تیسرے کا نام یافث اور چوتھے کا نام کنعان۔ یہ 4 آپ کے صاحبزادے۔ لیکن کنعان تو آپ پر ایمان لایا نہیں، اور وہ پانی میں کیا ہو گیا بھائی؟ غرق ہو گیا۔ خود حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بہت بلایا کہ کشتی میں سوار ہو جا۔ قرآن کریم نے یہ پورا نقشہ کھینچا ہے اور کہا حضرت نوح نے، یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں میں سے نہ ہو۔ تو کیا کہنے لگا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ کیا کہا؟ پانی سے مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کوئی بچانے والا جس پر اللہ رحم کر دے وہی آج بچ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بچ سکتا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، ایک موجہ آیا اور کنعان کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو، یا ارض ابلعی ماءکی وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگل جا، آسمان کو کہا تھم جا، پانی سوکھ گیا۔ وَغِيضَ الْمَاءُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، ہاں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ٹھہری ہوئی؟ جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ یہ فلسطین کا ایک پہاڑ ہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت نوح اپنے ماننے والوں کو جو کشتی میں سوار تھے ان کو لے کر زمین پر اترے، پھر یہ نئی دنیا شروع ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ آج دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ کے اب کتنے صاحبزادے رہے؟ ایک صاحبزادہ تو غرق ہو گیا۔ اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت نوح کی بیوی کے اگلے شوہر کا تھا، بیوی کے اگلے شوہر کا لڑکا تھا۔ لیکن آپ کے ساتھ کشتی میں آپ کے 3 صاحبزادے تھے، ایک سام، ایک حام، ایک یافث۔ اب دیکھیے کہ جتنے عرب ہیں یہ سارے کے سارے سام کی اولاد میں سے،
جتنے حبشی ہے اور دیگر ہے وہ حام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ یاجوج اور ماجوج یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ کس کی اولاد میں سے ہیں بھائی؟ یہ یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو کوئی ہے وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ انسانی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نسل کو جو چلاتا ہے ایک مرد سے چلاتا ہے، ایک عورت سے چلاتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد انسان ہوتا ہے اور عورت جنات ہوتی ہے۔ عورت کیا ہوتی ہے بھائی؟ جنات۔ جیسے ملکہ ہے بلقس جو ہے، اس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا باپ انسانوں میں سے تھا لیکن اس کی ماں جناتوں میں سے تھی۔ تو کبھی ایسے بھی نسل چلتی ہے۔ تو خیر، یہ یاجوج و ماجوج کے متعلق مفسرین نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ چین اور روس کے درمیان کے اندر منگولیا کر کے ایک ملک ہے، یہ بھی ایک یاجوج اور ماجوج کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جو تاتاری قوم گزری ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، وہ بھی ایک یاجوج اور ماجوج کا حصہ تھی۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ اسی ملک کے میگھالیہ جو صوبہ ہے جس کے اندر میگ خاندان رہتے ہیں، یہ بھی ایک یاجوج اور ماجوج کا حصہ ہے۔ اور شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انگریز جو ہے وہ بھی یاجوج اور ماجوج کا ایک حصہ ہے۔ خیر، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کا صدر گیٹ ہے نا، اس صدر گیٹ کے اوپر 2 مجسمے ہیں۔ ان میں سے ایک مجسمے کا نام گوگ ہے اور دوسرے کا نام ماگوگ ہے۔ اب سمجھ لیجئے کہ حضرت یافیس کے ایک بیٹے کا نام ماغوگ تھا، غین کے ساتھ۔ کیا تھا؟ ماغوگ۔ اور عبرانی زبان کے اندر جب غین کو بولا جاتا ہے تو گاف کا آواز نکالا جاتا ہے، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ ماغوگ۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ کے صدر گیٹ پر جو مجسمہ ہے وہ بھی یہ ماغوگ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اور عربی کے اندر اس کو یاجوج اور ماجوج سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو یاجوج اور ماجوج یہ کوئی ایسی کوئی نئی مخلوق نہیں ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کی تعداد کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ زمین کی جو مسافت ہے نا، یعنی پوری زمین جو پھیلی ہوئی ہے وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ کتنے سال کی؟ ان میں سے 300 سال کی مسافت کے علاقے کے اندر سمندر ہی سمندر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ 190 سال کی مسافت کے اندر یاجوج اور ماجوج پھیلے ہوئے ہیں، اور صرف 10 سال کی مسافت پر انسان پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔ اور مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ ان میں سے 9 حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ملائکہ کو بنایا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ان ملائکہ کو پھر 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو ان میں سے 9 حصے ملائکہ کے ایسے ہیں کہ جو صبح و شام صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کچھ نہیں، اور ایک حصہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے حکم پر اللہ کے جو پیغامات ہوتے ہیں ان کو پہنچاتے ہیں۔ پھر اللہ نے جو ایک حصہ کس کا تھا بھائی؟ 9 حصے تو ملائکہ کے تھے، ایک حصے دوسرے مخلوق کے تھے، ان ایک حصے کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، تو ان میں سے 9 حصے جناتوں کے ہیں۔ کتنے؟ 9 حصے جناتوں کے ہیں۔ اب ان میں سے جو ایک حصہ بچا، ان میں سے ان کو پھر 10 حصوں میں تقسیم کیا، تو ان میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہیں اور ایک حصہ صرف انسانوں کا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب آئیے، یہ تو مستدرک حاکم کی روایت تھی۔ اب یاجوج اور ماجوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے، بخاری شریف کی روایت اٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، آدم اٹھئے اور
اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو اٹھائیے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے اور جہنم میں جانے والے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ کتنے؟ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، بخاری شریف کے الفاظ ہے۔ اب اس وقت یعنی اتنا غم کا ماحول ہوگا، روایت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ جوان آدمی بوڑھا ہو جائے گا، حاملہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی، اور ایسا معلوم ہوگا کہ لوگ نشے میں ہیں لیکن حقیقت میں کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سخت عذاب ہوگا۔ صحابہ کرام اللہ کے محبوب کی اس حدیث کو سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ تو صحابہ نے میرے محبوب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو وہ جنتی کون ہوگا؟ کیا پوچھا؟ وہ جنتی کون ہوگا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ انسانوں میں سے صرف ایک ہی جہنم میں جائے گا، باقی سب یاجوج اور ماجوج میں سے جائیں گے۔ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اکثر کون ہوں گے؟ یاجوج اور ماجوج۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ یاجوج اور ماجوج کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے اندر یہ فساد مچائیں گے، آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا ایک انسان تو 10 یاجوج اور ماجوج۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے 22 خاندان ہیں، ان 22 خاندان میں سے 21 خاندان ایسے ہیں جو دیوار کے پیچھے ہیں۔ اور دیوار کس نے بنائی؟ دیوار کس نے بنائی بھائی؟ ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے بنائی ہے نا۔ دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ ایک مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ دوسرے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کر دیا۔ اور جو 2 کافر بادشاہ ہیں ان میں سے ایک نمرود ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، اور دوسرا بخت نصر ہے کہ جس نے مسجد اقصیٰ کو جلایا۔ اس کو جلایا؟ مسجد اقصیٰ کو جلایا۔ تو یہ 4 بادشاہ ایسے ہیں کہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ تو ان میں سے ایک بادشاہ ہے ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہی ذوالقرنین اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ہاں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکومت بھی عطا فرمائی تھی، ہاں، لیکن ساتھ ساتھ کے اندر اللہ نے ان کو علم ظاہر بھی عطا فرمایا تھا اور علم باطن بھی عطا فرمایا تھا۔ پتہ چلا وہ علم ظاہر اور علم باطن ان کے اندر جمع تھا، اور مجمع البحرین تھے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں سلطنتوں کے دریے ان کے اندر جمع تھے۔ یہ وہ عظیم الشان شخصیت گزری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اس لیے ان کے لیے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر سفر کرنا کیا تھا بھائی؟ آسان تھا، کیونکہ اللہ نے جب سلطنت عطا فرمائی، اللہ نے جب حکومت عطا فرمائی، تو ساتھ ساتھ کے اندر اللہ نے ان کو یہ اسباب بھی عطا فرمائے تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ شان ملکیت بھی ان کے اندر تھی اور شان ملکیت بھی ان کے اندر تھی۔ شان ملکیت کا مطلب بادشاہت بھی تھی، دنیا کی حکومت بھی تھی، اور شان ملکیت یعنی فرشتہ جیسی صفت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ اس لیے بعض علماء نے تو کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح فرشتے تھے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ حقیقت کے اندر یہ فرشتے تو نہیں تھے، لیکن فرشتہ صفت انسان تھے۔ کیا تھے بھائی؟ فرشتہ صفت
انسان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں انہیں عطا فرمائی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا گیا ہے، ذوالقرنین کیوں کہا گیا ہے؟ اس بنا پر کہ علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ ایک قول تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ روم اور فارس دونوں سلطنت کے حکمراں تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مغرب سے لے کر مشرق تک، یعنی دونوں کناروں کا، اس کنارے کا اور اس کنارے کا، دونوں کناروں کے وہ مالک تھے، پوری دنیا پر حکومت تھی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ان کی زلفیں بہت بڑی تھی، بال، وہ اپنے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور دونوں حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس کو گوند دیتے تھے، وہ سینے پر لٹکا دیتے تھے، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بعضوں نے کہا کہ وہ اپنے تاج کے اوپر سرخاب کا پر رکھتے تھے اور اس کی شکل ایسی ہوتی تھی جیسے سنگ کی طرح، اس بنا پر ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ بعضوں نے کہا کہ ان کے سر پر دو نشانات تھے، ہر نشانات کو یہ سنگ سے تشبیہ دے کر ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ کرن کا معنی صدی کے ہوتے ہیں۔ کس کے ہوتے ہیں؟ صدی کے ہوتے ہیں۔ اور وہ قوم کہ جس عمر کا ایک حصہ گزار چکے اس کو بھی کرن کہا جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد کہ ان کی عمر بہت ہی لمبی ہوئی، 2 صدیاں گزاری ہے۔ کتنی؟ 2 صدیاں یا 2 نسلیں گزر چکی، اتنی عمر ان کی ہوئی، اس بنا پر ان کو کیا کہا گیا؟ ذوالقرنین کہا گیا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم ظاہر بھی عطا فرمایا تھا اور علم باطن بھی عطا فرمایا تھا۔ یہ حقیقت کے اندر درویش تھے۔ کیا تھے؟ اصحاب کہف سے بھی زیادہ فقیر، اس لیے سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ 3 واقعے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے، دوسرا واقعہ کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا ہے، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ فقیر تھے اور زیادہ درویش تھے، بادشاہ تھے لیکن درویش تھے۔ کیا تھے بھائی؟ درویش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درویش کا معنی ہوتا ہے موتی کی طرح۔ اللہ والے کو درویش اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ موتی کی طرح ہوتے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی اللہ والے کے لیے اگر یہ لفظ استعمال کرنا ہو تو دال پر پیش پڑنا پڑے گا، درویش کہا، درویش نہیں کہیں گے، کیونکہ درویش کس کو کہتے ہیں؟ بھیک مانگنے والے کو، گداغروں کو، سمجھ میں آئے؟ اس کو درویش کہتے ہیں، لیکن جو موتی کی طرح ہوتا ہے اسے درویش کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والے کے لیے جب کوئی یہ لفظ استعمال کیا جائے تو درویش نہ کہا جائے بلکہ درویش کہا جائے۔ کیا کہا جائے؟ درویش کہا، کہ اللہ والے موتی کی طرح ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ موتی کی طرح تھے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ ظاہر میں تو بادشاہ تھے لیکن باطن کے اندر پوری زمین کو انہوں نے اپنی خانقاہ بنا رکھا تھا، ایسے اللہ والے تھے۔ تو اس اللہ والے نے 3 سفر کیے، ان تینوں سفر کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہے۔ پہلا سفر آپ نے مغرب کی طرف کیا، دوسرا سفر آپ نے مشرق کی طرف کیا، اور تیسرا سفر جو ذوالقرنین نے کیا اس کی سمت قرآن کریم نے متعین نہیں فرمائی، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ شمال کی طرف یہ آپ کا سفر تھا، اور اسی سفر میں آپ نے یہ دیوار کو قائم کیا کہ لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یہاں پر ایک قوم آباد ہے اور بڑی لوٹ پھاٹ کرتی ہے، بڑی فساد مچاتی ہے، اور وہ قوم یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے کچھ سامان مہیا کر دے۔ تو اس پر حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیوار قائم کی تاکہ یاجوج اور ماجوج کے فتنے اور فساد سے بچایا جائے قوم کو۔ تو اب اس دیوار کے سلسلے میں آج وقت ہو چکا ہے، اس دیوار کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، ساتھ میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بھی رہے گا، تاکہ یہ علامت قیامت کی جو علامات ہے قریبہ، اس کی یہ چوتھی علامت ہے
پھر اس کی 10 علامتیں ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ میرے عمر میں بھی عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور آپ کی عمروں میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے، اور ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔